أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجیں. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ہمارے آپ کے درمیان دین کی گفتگو ہے اور دین کے ذیل میں یہ بات ابھی ہو رہی ہے کہ اللہ نے جس کو دین کا رہبر بنایا تھا اور جس کو اپنا دین لے کے بھیجا تھا اس کی ڈیوٹیاں اور اس کے فرائض کیا تھے. میں نے پرسوں قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اس کے فرائض اور اس کی ڈیوٹیز کا ذکر کیا کہ جو اللہ نے پیغمبر کی ڈیوٹیاں اور فرائض بتائے ہیں. یتلو علیہم آیات الہی کی تلاوت کرے، یزکیہم لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے، یعلمہم الکتاب ان کو کتاب کی تعلیم دے. کل ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو رہی وہ علم اور تعلیم کتاب پر رہی. قرآن مجید کائنات عالم کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر دنیا کے تمام علوم اور دنیا کے تمام فنون اور دنیا کی تمام ایجادات اور دنیا کے تمام معاملات جو ہے وہ سب اس کے اندر ہیں. اور اس نے اپنے متعلق یہ بات کہی ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. لیکن عزیزان گرامی، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. بندوں کی لکھی، ہماری آپ کی لکھی کتابیں بھی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم لکھیں وہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے. جس سبجیکٹ کی کتاب ہوتی ہے اس سبجیکٹ کا استاد اس کو پڑھاتا ہے. اگر سائنس کی کتاب ہے تو سائنس کا آدمی پڑھائے گا، اگر آرٹس کی کتاب ہے تو آرٹس کا آدمی پڑھائے گا، اگر کامرس کی کتاب ہے تو کامرس کا آدمی پڑھائے گا، اگر لا کی کتاب ہے تو لا کا آدمی پڑھائے گا. جو جس فیلڈ کا ماسٹر ہوتا ہے وہ اس فیلڈ کی کتاب کو پڑھاتا ہے. اللہ نے جب قرآن کے اندر سارے علم یکجا کر دیے تو جو بندہ قرآن کو پڑھانے آئے گا، دیکھیں اب ایک ایک چیز غور کرتے جائیے. میں جو عرض کر رہا ہوں نہ یہ عقیدت ہے، نہ یہ محبت ہے، نہ یہ اندھا فیت ہے کہ بھیا خدا کے لیے مان لو. آپ کو اپنے بچے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ اطہر صاحب ایک ٹیچر بھیج دیجیے بچے کو کوچنگ کے لیے، چھوٹا بچہ ہے KG میں پڑھتا ہے، اس کو کچھ بتا دیا کرے. ہم نے ایک صاحب کو بھیج دیا تو ان کو بلایا، آپ نے بٹھایا، چائے پلائی، کہا عمر صاحب کہاں پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں کہیں کا پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو ان کا اچھا مطلب یہ کہ آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں باقاعدہ نہیں پڑھیں، گھریلو تعلیم ہے. ان کا نہیں، تعلیم ہے ہی نہیں،
نہ گھریلو نہ گھر سے باہر، میں پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں۔ تو کہہ لگے پھر آپ کو تو بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم نے بلایا تھا، آپ پڑھائیں گے کیا؟ کہنے لگے وہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ 4 بجے جا کے پڑھا دیا کیجیے۔ کہا یہی میں نے کہا تھا کہ 4 بجے وہ آتا ہے، 2 بجے اسکول سے، 4 بجے آپ آ جائیے۔ تو میں ٹھیک ہے، میں دن میں پڑھ لیا کروں گا، رات کو 4 بجے آ کے پڑھا دیا کروں گا شام کو۔ ان کا سبحان اللہ، ایسے نہیں چلتا بھائی صاحب، آپ زحمت نہ کیجیے، ہم کسی اور سے کہہ دیں گے۔ یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں 10 بجے پڑھیے اور 4 بجے آ کے بچوں کو پڑھائیے؟ تو اگر آپ اپنے 5-6 برس کے بچے کے لیے ایسا ٹیچر نہیں رکھیں گے جو دن کو پڑھے اور شام کو پڑھائے، تو اللہ کائنات کے لیے ایسا نبی بھیجے گا جو یہاں پڑھے اور یہاں پڑھائے۔ آپ انصاف سے بتائیے۔ تو نبی کو ادھر کا پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ میں نے کل بھی بات کہی تھی، آج میں نے ایک مثال دے کے بات سمجھائی۔ اب جب ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا تھا صاحب آپ نے اچھا مذاق کیا تھا، اس کو بھیج دیا، وہ تو پڑھے ہوئے نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے بھیجا نہیں تھا، وہ سن رہے تھے، چلے آئے ہوں گے، میں کل بھیجوں گا۔ خیر وہ دوسرے دن آئے، ان کو دیکھتے ہی آپ کا دل کانپ گیا، اس لیے کہ وہ شہر کے مشہور بدماشوں میں تھے، ان کا نام پولیس میں ہر جگہ بہت پاپولر۔ تو ان کو تو دیکھتے ہی آپ دہل گئے کہ میرے دروازے پر کہاں کھڑے ہیں، میں بدنام ہو جاؤں گا شہر میں، یہ میرے دروازے پر کیسے آ گئے؟ آپ نے کہا جی ہاں، میں نے اطہر صاحب سے کہا تھا کہ وہ بچہ اپنی ننیال چلا گیا، اب وہ 6 مہینے وہیں رہے گا۔ بڑی زحمت کی آپ نے، اچھا خدا حافظ، یہ کہہ کے جلدی سے دروازہ بند کیا کہ جائیں۔ لیکن اب کی مجھ سے شکوہ کیا آپ نے کہ اطہر صاحب وہ تو خیر مذاق تھا، لیکن آپ نے جن صاحب کو بھیجا تھا، میں ایسے لوگوں کو اپنے دروازے پر آنا پسند نہیں کرتا ہوں، اس سے میری محلے میں بدنامی ہوگی، کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا کہ ان کے کیسے لوگوں سے تعلقات ہیں، ان کے دروازے پر کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو ان کے افعال سے کیا مطلب ہے؟ وہ بہت قابل آدمی ہے، آپ کو اپنے بچے کو پڑھوانے سے مطلب ہے یا کیا کرتا ہے اس سے مطلب ہے آپ کو؟ وہ آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے بہت ہے۔ ان کا نہیں تو ہم ایسے آدمی سے بچہ نہیں پڑھوانا چاہتے جس کا کیریکٹر خراب ہو، اس لیے کہ اس کے چال چلن کا اثر ہمارے بچے کو پڑے گا۔ معلوم ہے آپ اپنے ایک بچے کے لیے کیریکٹر کا خراب نہیں برداشت کر سکتے، اور اللہ دنیا کو پڑھانے کے لیے غیر معصوم بھیج دے گا؟ آپ انصاف سے بتائیے۔ تو عصمت نبی اور علم نبی دونوں اس بات سے ثابت ہیں کہ وہ کتاب پڑھانے آئے ہیں۔ اب آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ ایک حد تک آپ کے دماغ میں سکت ہے بوجھ اٹھانے کی، اس کے بعد نہیں ہے۔ آپ کی میموری کی بھی ایک طاقت ہے، آپ کے یاد کرنے کی بھی ایک طاقت ہے، اس کے آگے آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ پلر لگے ہوئے ہیں، اس کی ایک طاقت ہے، یہ اس چھت کا بوجھ اٹھا لے گی، لیکن آپ اس پر دوسرا مالا بنائیے تو یہ پلر کام نہیں آئیں گے، تو اس کو بدلیے۔ اور اگر آپ 10 مالے کی بنانا چاہیے تو اس کے حساب سے پوری ریکنسٹرکشن کرنا پڑے گا نیچے سے، اور اگر آپ 100 مالے کی بنانا چاہیے تو اس کے لیے ویسے ہی فاؤنڈیشن دینا پڑے گا۔ تو معلوم ہے کہ ہر چیز کے حساب سے بنتی ہے چیز۔ ہمارا مٹی کا بنا ہوا دماغ اتنے علم کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، اور اگر آپ کو اس میں کچھ ڈاؤٹ ہو تو میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ آپ بمبئی کی خالی ٹیلی فون ڈائریکٹری یاد کر لیجئے زبانی، کہ جب نمبر آپ سے پوچھا جائے آپ کھٹ سے صحیح بتائیں، غلطی نہ ہو۔ زندگی گزر جائے بمبئی کی ٹیلی فون ڈائریکٹری آپ نہیں یاد کر سکتے، آپ کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ بمبئی کی ٹیلی فون ڈائریکٹری یاد کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی کے بنے دماغ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ بمبئی کی ٹیلی فون ڈائریکٹری یاد کر سکے، مگر ایک کمپیوٹر کے اندر پوری ڈائریکٹری فیڈ بھی ہوتی ہے اور صحیح جواب بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک برقی رو ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم رسولوں اور اماموں کے نورانی ہونے کے کیوں قائل ہیں، اس لیے کہ ان کے ذمے جو کام ہے وہ مٹی کا بنا آدمی پورا نہیں کر سکتا، اس لیے ان کو نورانی ہونا چاہیے۔
مٹی کا بنا ہوا آدمی نہیں پورا کر سکتا. یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے. حکمت کیا چیز ہے؟ جہاں جہاں لوگ ہیں وہ توجہ سنیں اس منزل کو کہ حکمت کیا چیز ہے. حکمت کے بغیر علم کا جوہر نہیں کھلتا، اور حکمت کے بغیر علم کا فائدہ نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہیں جن کی عمریں 5 سال سے لے کے 10 سال تک کی ہیں، اور میں ان میں جو تقریر کر رہا ہوں وہ اتنی عالمانہ ہے، اتنی اپر اسٹینڈرڈ کی ہے کہ ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. علم کا استعمال بھی ہو رہا ہے، بالکل صحیح استعمال ہو رہا ہے، مگر بچے باتیں کر رہے ہیں، پریشان ہوئے جا رہے ہیں، پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ آدمی کیا بک رہا ہے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. معلومات علم تو ہے، مگر جب علم حکمت سے محروم ہو جائے تو زحمت بن جاتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. تو حکمت علم کے جوہر کو کھولتی ہے. حکمت سے مراد وہ نہیں جو حکیم ہوتے ہیں، وہ طبیب کہلاتا ہے عربی میں، حکیم نہیں کہلاتا. حکیم کا لفظ جو ہے وہ اس سے بڑے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسکالر، دانشور، ان کے معنوں میں حکیم استعمال ہوتا ہے. تو جس کے پاس حکمت نہ ہو، ٹیکٹ نہ ہو، موقع شناسی نہ ہو، محل دیکھنے کی بات نہ ہو، وہ بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا. حکمت وہ شے ہے کہ جس کے لیے اللہ نے رسول سے کہا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ. توجہ چاہتا ہوں حضرات، اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ، جو کر بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھے موعظے کے ساتھ. چنانچہ جب ہم سرور کائنات کی حیات طیبہ ملاحظہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو دعوت اسلام دی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو مذہب کی طرف بلایا ہے، وہ اتنا دلکش انداز تھا، اتنا اٹریکٹیو انداز تھا، اتنا دلوں کو لبھا لینے والا اور کھینچ لینے والا انداز تھا کہ جو آپ کے بدترین مخالف بھی تھے، جو آپ کے بدترین دشمن بھی تھے، وہ آپ کے کردار سے اور آپ کی سیرت سے اور آپ کے عمل سے اور آپ کی زندگی سے متاثر تھے. اور آج مسلمانوں کو خاص طور سے علم و حکمت کی شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ امت پتہ نہیں کن اسباب کی بنا پر وہ باتیں نہ چھیڑی ہے تو اچھا ہے. یہ امت علم سے محروم ہو گئی ہے اور یہ امت حکمت سے محروم ہو گئی. اسلام کے پرابلمز کا حل اور اسلام کے مشکلات کا حل صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے سیرت سرور کائنات کو رکھیں گے کیا ہے. آج ہر طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں، یہ دشمن اسلام، یہ دشمن اسلام، یہ دشمن اسلام، یہ دشمن اسلام، یہودی دشمن اسلام، عیسائی دشمن اسلام، مشرک دشمن اسلام، مغرب دشمن اسلام، فلاں دشمن اسلام. اسلام چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا. تو اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ دشمن اسلام، بلکہ سوچئے کہ کبھی کوئی دور ایسا آیا ہے کہ جب اسلام چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو. تو تاریخ کہتی ہے کہ جب اسلام آیا تھا اور جب سرور کائنات نے مکے کے پرمحن ماحول میں اسلام کو پیش کیا ہے تو چاروں طرف سے دشمنان اسلام کا نرغہ تھا.
چاروں طرف سے دشمنان اسلام کا نرغہ تھا، کفار، مشرکین، یہ وہ جو ہے وہ دشمن اسلام، جو ہے وہ دشمن اسلام، جو ہے وہ دشمن اسلام۔ ایسے دشمن اسلام ماحول میں سرور کائنات نے کون سا کردار پیش کیا؟ دیکھیے یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو غور کرنے کی بات ہے، اور یہ نوجوان میرے اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس وقت مکے میں اسلام کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت اسلام کی دشمنی اپنے کلائمیکس پر تھی۔ ایسے دشمن ماحول میں رسول نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کس طرح بچایا ہے؟ سب سے عظیم شے جو ان دشمنوں کو مکے میں مار رہی تھی وہ رسول کا اخلاق تھا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ تو صاحب خلق عظیم ہیں۔ کفار قریش ہوں یا دشمنان اسلام ہوں یا مخالفین مذہب ہوں، رسول نے جس سے بات کی محبت سے بات کی، جس سے بات کی تہذیب سے بات کی، جس سے بات کی اس طرح بات کی کہ اس کے دل میں بات اثر کر گئی، جس سے بات کی اس طریقے سے بات کی کہ اس نے ایک دم سمجھ لیا کہ یہ آدمی غیر معمولی آدمی لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، غصہ، گرمی، برہمی، ٹالرنس کا نہ ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ کردار کی خوبی یہ ہے کہ آپ غصے کو پی جائیں، آپ برہمی کا اظہار نہ کریں، آپ ٹالرنس کا اظہار کریں، آپ دوسرے سے اس طریقے سے بات کریں کہ وہ آپ کا اپنا ہو جائے اور محسوس کرے۔ رسول نے مکے کی زندگی میں لوہے کی تلوار سے گردنیں نہیں کاٹی ہیں، اخلاق کی تلوار سے گردنیں کاٹی ہیں۔ سینکڑوں واقعات ہیں ایسے۔ ابو جہل آپ کے اخلاق کا اقرار کر رہا ہے، ابو لہب آپ کے اخلاق کا اقرار کر رہا ہے، کفار مکہ آپ کے اخلاق کا اقرار کر رہے ہیں۔ ایک چیز تھی اخلاق، دوسری چیز تھی کردار۔ خدا کی قسم اگر آج صرف مسلمان ان باتوں پر غور کریں تو ہر چیز اور ہر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ایک چیز تھا اخلاق، دوسری چیز تھا کردار۔ اخلاق کیا تھا کہ غیر بھی ملا تو گرویدہ ہو گیا، اور دو باتیں جس سے کی وہ عاشق ہو گیا، اور اس نے کہا یہ تو آدمی پر جادو کر دیتے ہیں۔ جادو نہیں تھا، وہ میٹھی زبان تھی جو دلوں میں اتر جاتی تھی۔ اور دوسری طرف کردار تھا کہ اگر کسی شخص سے کہہ دیا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ بھول گیا، کئی گھنٹے کے بعد جو آیا پلٹ کے تو دیکھا وہیں کھڑے ہیں۔ کہا آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ کہا بھائی تم نے سویرے کہا تھا نا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پلٹ کے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے گر پڑا قدموں پر، کہا سرکار معاف کیجیے گا، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، ورنہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بڑی خطا ہوئی مجھ سے۔ اب وہ معذرتیں کر رہا ہے۔ رسول کہہ رہے نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہ چہرے کی مسکراہٹ میں فرق ہے، نہ مزاج میں برہمی ہے، نہ لبوں کے اوپر کوئی غصہ ہے، نہ آنکھوں میں کوئی سرخی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اخلاق کے اثر سے لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ آج عالم اسلام میں وہ اخلاق محمد کہاں ہے؟ ہم اس کی تلاش کرتے ہیں۔ بدتر سے بدتر کافر اور بدتر سے بدتر مخالف مذہب، مگر اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ چنانچہ جس وقت ہجرت کر رہے تھے تو تاریخ بتاتی ہے امانتیں مولا علی کے حوالے کر کے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے وقت تک کافروں کی امانتیں رسول کے پاس تھیں، تو کافر کافر ہوتے ہوئے یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، یہ ہمارے نظریات کے خلاف ہیں، یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہیں،
مگر 1000 دینار کی تھیلی اگر ان کے پاس رکھوا دی ہے تو جیسے رکھوائی ہے ویسے ہی ملے گی، اس کے اندر ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن ہمارا ابو جہل ہمارا اپنا ہے، ہمارا ہم مذہب ہے، ہمارا دوست ہے، مگر بھیا پیسہ نہ رکھوانا ورنہ رو پڑو گے ٹکا ملے گا نہیں۔ اب عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے، اگر مسلمان صرف محمد کی ایمانداری کو اپنائے ہوتا اور دنیا کی ہر قوم اس بات کو جانتی ہوتی کہ مسلمان کی گردن کٹ جائے گی مگر وعدہ خلافی نہیں کرے گا اور امانت میں خیانت نہیں کرے گا، تو پوری ورلڈ کی تجارت پر مسلمان ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ صاحب وہ مسلمان ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مال اس تاریخ کو آئے گا تو آئے گا، فکر کی بات نہیں۔ اگر انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے کہ فلاں ڈیٹ میں فل پیمنٹ ہو جائے گا تو فل پیمنٹ ہو جائے گا۔ 10 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، آپ 4 بجے آدمی کو بلا لیجئے پیسے دینے کے لیے۔ آپ کیسے ایسے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک بات ہے، وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کبھی ڈیٹ نہیں بدلتا، نہ ٹائم بدلتا ہے۔ 10 بجے کا مطلب 10 بجے، اس ڈیٹ کا مطلب وہ ڈیٹ۔ پیسہ یہاں رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کردار، یہ ہے سیرت، یہ ہے تعلیم، یہ ہے اخلاق، یہ اخلاق رسول ہے، یہ کردار رسول ہے۔ مسلمانوں کے اندر آج ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر آستینیں الٹ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تعصب ہو رہا ہے، بے شک میں تعصب کے وجود سے انکار نہیں کرتا، میں تعصب کے وجود سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو جائیے، تعصب کی دیواریں گر جائیں گی۔ تعصب اس وقت کام کرتا ہے جب آپ کے جیسے 10 اس کو اپنے گھر میں مل جائیں۔ اگر آپ بمبئی میں ہارٹ کے سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں تو کوئی تعصب کام نہیں کرے گا، جو بیمار پڑے گا پہلی کوشش ہوگی کہ آپ دیکھیں۔ اگر آپ سب سے اچھے آرکیٹیکٹ ہیں تو جو بلڈنگ بنانے کھڑا ہوگا سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا، تعصب کی ساری دیواریں گر جائیں گی۔ یہ دھوکہ دینے والی باتیں ہیں کہ تعصب ہوتا ہے، ہوتا ہوگا تعصب، مگر تعصب اس لیے رہ پاتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ آپ نے کون سا اسلام کی ایسی مدد کی ہے جو آپ سے تعصب ہو؟ علی سے ہوتا تعصب۔ علی کی تلوار نے دشمنان اسلام کو تحت تیغ کیا تھا اور ان کو انجام تک پہنچایا تھا، تو علی سے زیادہ تعصب ہوگا یا آپ سے زیادہ ہوگا؟ آپ نے زیادہ خدمت کی ہے اسلام کی کہ علی نے زیادہ خدمت کی ہے؟ آپ نے زیادہ مقابلہ کیا ہے دشمنان اسلام کفار سے یا علی نے زیادہ مقابلہ کیا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ مولا علی کی سیرت کو پلٹیے آپ تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ علی اس یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں، اس یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں، اس یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تعصب کے بعد لوگ علی کو کام کیوں دیتے تھے؟ بھائی علی کی تو صورت ہی دیکھ کے ہر ایک کہتا ہمارے پاس کام نہیں ہے، علی کو کام دے دیا ہے، لیکن اس کے بعد علی کو کام مل رہا ہے، تعصب کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ علی سب سے زیادہ کام کریں گے، سب سے بہتر کام کریں گے، لہذا اس کو اپنا فائدہ مقصود ہے، تعصب کی دیوار گر رہی ہے۔ یہ یہودی آیا علی سے پوچھنے، یہ نصرانی آیا علی سے پوچھنے، یہ مجوسی آیا علی سے پوچھنے، یہ نان مسلم علی کے دروازے پر سوال کرنے کیوں آ رہے ہیں؟ تعصب کیوں کام نہیں کر رہا ہے؟ جانتے ہیں کہ علی ہمارے اپنے مذہب پہ نہیں ہے، لیکن جواب ملے گا تو انہی سے ملے گا، کسی اور سے نہیں ملے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔
عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کچھ ذہنوں کو کھل رہی ہو، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ آدمی کو کبھی کبھی دن میں ایک آدھ دفعہ آئینہ بھی دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ دنیا میں سب کی صورت دیکھ سکتے ہیں، اپنی صورت نہیں دیکھ سکتے۔ اگر میرے ماتھے پہ ایک کالا دھبا لگا ہے تو ساری مجلس کے جتنے لوگ ہیں سب دیکھیں گے، اور اس کا ویڈیو جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں وہاں والے بھی دیکھیں گے، سوائے میرے کہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ یا کوئی متوجہ کرے کہ آپ کے کالا دھبا لگا ہے یا میں آئینہ دیکھوں، ورنہ مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ یہاں پر میرے کالا دھبا لگا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مسلمان کو چاہیے کہ یا تو تنقید کرنے والے کی تنقید سنے یا آئینہ دیکھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ تعصب برت رہی ہے، ہم نے مانا، مگر ہم نے علم کو کیوں چھوڑ دیا؟ کبھی اس پر بھی غور کیا کہ ہمارے شہر جن میں دولتوں کی کمی نہیں ہے، جن میں پیسے کی کمی نہیں ہے، جس کے اندر سونے چاندی کی نہریں بہتی ہیں، سونا یلو ہی نہیں ہوتا ہے، وائٹ گولڈ بھی ہوتا ہے، گرین گولڈ بھی ہوتا ہے، اور عزیزان گرامی ہر گولڈ سے بڑھ کے بلیک گولڈ بھی ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ تو جن کے گھروں میں سونے چاندی کی نہریں بہتی ہوں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچے اس لیے نہیں پڑھے کہ پیسے نہیں تھے، ہم اس لیے نہیں پڑھوا پائے بچوں کو کہ پیسے نہیں تھے، ہم اس لیے یونیورسٹیاں قائم نہیں کر پائے کہ پیسے نہیں تھے، ہم اس لیے تعلیمی ادارے قائم نہیں کر پائے کہ پیسے نہیں تھے۔ پیسے بہت تھے، لیکن آرام طلبی کی عادت نے محنت کی عادت چھوڑا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دوسروں کا دست نگر بن گیا، مسلمان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بن گیا، مسلمان دوسروں کے آگے اپنی ضروریات کو پیش کرنے والا بن گیا۔ اور آج جب حالات بگڑ گئے تو اب لوگ فریاد کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ عزیزان گرامی، میرا سلسلہ بیان آگے بڑھے گا، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں اپنے بیان کی تھیم کو عرض کر دوں تاکہ اس کے آگے بات جو ہے وہ واضح ہوتی رہے۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ دین کیا ہے یہ سناؤں گا، اور اسلام کے دشمن کون ہیں یہ سناؤں گا۔ ہو سکتا ہے بت پرست قوموں نے ہمارے ساتھ کوئی دشمنی کی ہو سکتا ہے یہودیوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہوں، ہو سکتا ہے عیسائیوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہوں، ہو سکتا ہے مغرب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، ہمیں ان باتوں کے اوپر کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اصلی دشمن کو پہچانیے کون ہے۔ میں نے پوری تحقیق کر کے اور پورا وقت صرف کر کے اور سال بھر محنت کر کے، اس لیے کہ سال بھر کی محنت ہوتی ہے میرا یہ عشرہ جو پڑھتا ہوں، سال بھر کی محنت کر کے میں نے اسلام کے دشمن ڈھونڈ کے نکالے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور ان دشمنوں کو جب تک آپ پہچانیں گے نہیں اس وقت تک آپ اسلام کی خدمت نہیں کر پائیں گے۔ جب تک ڈاکٹر مریض کے صحیح مرض کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک صحیح دوا نہیں ہوگی، اور جب تک صحیح دوا نہیں ہوگی اس وقت تک مریض اچھا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ ڈائگنوسس ہوتی ہے، تشخیص مرض ہوتی ہے کہ پہلے یہ معلوم ہو مرض کیا ہے، پھر دوا تو معلوم ہے یہ ہے، دوا تو معلوم ہو جائے گی کہ یہ ہے، لیکن یہ تو طے ہو جائے کہ مرض کیا ہے، کون سا بخار آ رہا ہے، پھر جو سا بخار آ رہا اس کی دوا دی جائے۔ تو بنیادی بات مرض کی تشخیص ہے۔ اور عزیزان گرامی، اب میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہو، مجھے معلوم ہے کہ یہ مجلس ساری دنیا میں سنی جاتی ہے،
لہذا خالی مسجد کے بیٹھے ہوئے لوگ میرے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہیں وہاں مسلم نوجوان اس بات پر غور کریں کہ اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ 3 چیزوں سے۔ سنا آپ نے؟ اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ 3 چیزوں سے۔ پہلی چیز کا نام ہے ملوکیت، دوسری چیز کا نام ہے جہالت، تیسری چیز کا نام ہے کٹ ملائیت۔ ایک تو اسلام کی سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ جہالت ہے۔ جب اسلام آیا ہے تو اس کا پہلا مقابلہ دور جاہلیت سے ہوا تھا۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ دور جاہلیت تھا جب اسلام آیا ہے۔ حالانکہ عربی میں جاہلیت بمانے نامعقولیت ہے، یہ مجھے معلوم ہے، بمانی اگنورنس نہیں ہے، لیکن جب اگنورنس ہوتا ہے تو نامعقولیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ جب الٹریسی ہوتی ہے تو جاہلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کی سب سے بڑی دشمن جہالت نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا دشمن اسلام کا ملوکیت۔ نمبر 3، اسلام کا تیسرا دشمن کٹ ملائیت۔ کٹ ملائیت کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ لفظ اکثر مجلس میں پڑھتا ہوں، یہ اردو کا خاص لفظ ہے، اس کا برابر کا ایکویلنٹ لفظ نہ عربی میں ہے نہ فارسی میں ہے، یہ اردو کا خاص لفظ ہے کٹ ملا۔ ملا کے معنی بہت اچھے ہیں، عربی ڈکشنری میں آپ جا کے دیکھیے تو ملا کے معنی ہیں فل آف نالج، علم سے بھرا ہوا، پڑھا لکھا آدمی، اسکالر، اس کو عربی زبان میں ملا کہتے ہیں۔ یہ ٹے اور ٹھا جو لفظ ہیں یہ عربی زبان میں نہیں ہے، عربی الفابیٹس میں نہیں ہے، یہ اردو ہندی کی زبان میں ہے۔ یہ کٹ ملا جو لگا دیا تو ایسا آدمی جس کے کپڑے لتے صورت شکل تو مولوی جیسی ہو لیکن اندر سے علم کا خزانہ خالی ہو، اس کو اردو زبان میں کٹ ملا کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ 3 طبقے تھے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ جہالت نے معاملے کو سمجھنے نہ دیا، ملوکیت نے جہالت سے فائدہ اٹھا کے ماسس کو گمراہ کیا، کٹ ملائیت نے دلالی کی مذہب اور حکومت کے درمیان۔ مذہب کا مزاج یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے، بادشاہت کا مزاج یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے، مزاج مذہب یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے، ہم سے بڑا کوئی نہیں، اور بادشاہ کا مزاج یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے، ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ تو 2 بڑے ایک جگہ نہیں رہ سکتے، ٹکراؤ ہو جائے گا۔ 2 بڑے ایک جگہ نہیں رہ سکتے، ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اب بیچ والا طبقہ جو پیدا ہوا کہ مذہب بھی راضی رہے، سرکار بھی راضی رہے، تو یہ سرکار کی حمایت میں مذہب کو ٹویسٹ کر کے اور مس انٹرپریٹ کر کے فتوے دیتے رہے۔ یہ کٹ ملائیت تھی جس نے اسلام کو برباد کیا۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ کو کٹ ملائیت کا کلائمیکس دیکھنا ہو تو وہاں پر دیکھ لیں جہاں کے اوپر قتل حسین کے فتووں پر عالموں نے دستخط کیے۔ غور فرمایا ہم نے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے؟ اور اللہ نے اسلام کے پاس ان 3 چیزوں کا جواب بھی دیا ہے۔ جہالت کے جواب میں قرآن ہے، ملوکیت کے جواب میں عبدیت محمد ہے۔ سنیے، جواب بھی سنیے، جہالت کا جواب قرآن، ملوکیت کا جواب عبدیت محمد، کٹ ملائیت کا جواب علم اہل بیت۔ صلوات بھیج دیں محمد
دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا اور دین کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی اور دین کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے وہ انہی چیزوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کو دین کے متعلق عرض کیا، دین کے بعد دین کے رہبر کے فرائض کیا ہیں یہ بیان کیے، جس کے اندر تعلیم دینا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا شامل ہے، انسانی کردار کو صحیح کرنا شامل ہے، انسانی سیرت کو، اس کے ذہن کو تیار کرنا شامل ہے حق کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ اب ہمارا بیان اس تمہید کے بعد، ابھی تک کی جو مجلسیں تھیں وہ تمہید تھی سمجھیے، اصلی بیان اب شروع ہوتا ہے کہ دین اللہ نے اس لیے بھیجا کہ انسان کو انسان بنا سکے، اور دین آدم سے لے کے سرور کائنات تک ایک ہی ہے، بدلہ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کل آج اسلام ہے، کل عیسائیت تھی، پرسوں یہودیت تھی، نہیں، یہاں سے وہاں تک پورا دین حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات تک جو 1,24,000 پیغمبر آئے، یہ سب ایک ہی دین کے رہبر تھے، اور اس ایک دین کا نام ہے اسلام۔ حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات تک جتنے آئے سب ایک ہی دین کے رہبر تھے، اور اس دین کا نام ہے اسلام۔ اب جو نئی شریعتیں آئیں، دیکھیے دو لفظیں ہیں، ایک ہے شریعت اور ایک ہے دین۔ شریعت اور دین کا فرق سمجھیے کیا ہے۔ دین بڑا سرکل ہے، شریعت بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے۔ جیسے ہندوستان بڑا سرکل ہے اور مہاراشٹرا بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے۔ مہاراشٹرا ہندوستان سے باہر نہیں ہے، مگر پورا ہندوستان مہاراشٹرا بھی نہیں ہے۔ ہندوستان میں اور بھی صوبے ہیں، ایک پروونس کا نام مہاراشٹرا بھی ہے۔ تو جس طریقے سے کچھ قانون ایسے ہیں جو مہاراشٹرا گورنمنٹ کے ہیں، لیکن جب آپ گجرات چلے جائیں گے تو وہ قانون نہیں رہیں گے، وہ پروونشل گورنمنٹ کے قانون ہیں۔ کچھ قانون ایسے ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں، جو دلی سرکار ہے، ہندوستان کے کسی صوبے میں ہوں گے آپ، وہ قانون لاگو ہوں گے، اس لیے کہ وہ سینٹر کے قانون ہیں۔ کچھ چھٹیاں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے مہاراشٹرا میں چھٹی ہو لیکن گجرات یا راجستھان یا یو پی میں نہ ہو۔ کچھ چھٹیاں ایسی ہیں جو یو پی یا گجرات میں ہوں، مہاراشٹرا یا آندھرا میں نہ ہوں، لیکن سینٹرل گورنمنٹ کا ہالیڈے جو ہوگا وہ پورے ہندوستان میں اس دن چھٹی ہوگی۔ تو جس طریقے سے سینٹرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے دین اور شریعت ہے۔ دین کو آپ سمجھیے سینٹرل گورنمنٹ ہے، اور شریعت جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے۔ غور کیا ہم نے؟ یہ ہے مسئلہ۔ اب شریعت تبدیل ہوتی ہے انسانی ضروریات کی بنیاد پر، دین تبدیل نہیں ہوتا، دین وہی ہے جو تھا۔ تو حضرت آدم جو دین لے کے آئے تھے وہی دین سرور کائنات بھی لائے تھے۔ البتہ حضرت آدم کے زمانے میں انسانیت کی بگننگ تھی، تو بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کتاب نہیں دی جاتی، خالی بڑوں کی تربیت ہی سے وہ سنورتا ہے۔ اس لیے آدم نبی تھے مگر صاحب کتاب نہیں تھے، صرف تربیت آدم ہی کافی تھی آدمی کو آدمی بنانے کے لیے۔ لیکن جب حضرت نوح آئے
تو ان کے ساتھ صحیفہ بھی آیا۔ اب ضرورت پڑ گئی، جب جناب ابراہیم آئے تو ان کو صحیفے عطا کیے گئے، جب جناب موسیٰ تشریف لائے تو ان کو تورات جیسی کتاب عطا کی گئی، جب جناب عیسیٰ تشریف لائے تو ان کو انجیل جیسی کتاب عطا کی گئی، جب حضور سرور کائنات آئے تو چونکہ یہ آخری نبی تھے اور اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہ تھا، لہذا دین کے ساتھ ساتھ ان کی شریعت کو اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ اگر اور نبی ان کے بعد بھی آنے والا ہوتا تو شریعت میں تبدیلی کا امکان تھا، لیکن چونکہ یہ آخری نبی تھے لہذا ان کا جو دین تو وہی ہے جو چلا آ رہا ہے، اب ان کی شریعت بھی صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ لوگ کہتے ہیں دین و شریعت ایک ہی بات ہے، ایک بات نہیں ہے، دین الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ جہاں تک دین کو نقصان پہنچنے کا سوال ہے، اب سنیے گا، جہاں تک دین کو نقصان پہنچنے کا سوال ہے، دین کے لیے ہمیشہ بیرونی دشمن بھی رہے، اندرونی دشمن بھی رہے۔ بیرونی دشمن کون؟ جو گھر کے باہر سے حملہ کرے۔ اندرونی دشمن کون؟ جو گھر کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرے۔ مذہب کے ساتھ دونوں دشمن رہے، بیرونی بھی اندرونی بھی۔ حضرت آدم جب آئے تو بیرونی دشمن شیطان تھا جس نے آدم کا مقابلہ کیا، اندرونی دشمن قابیل تھا جس نے گھر کے اندر بھائی کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قابیل جو تھا وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن کے آدم کے گھر کے اندر فساد کا سبب بنا۔ یہ روز اول کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ آدم سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی جب آئے تو ان کو شروع میں جو دو بیٹے ملے ان میں ایک نیک تھا، ایک بد تھا، ایک شہید تھا، ایک قاتل تھا، ایک ظالم تھا، ایک مظلوم تھا۔ اسی دن سے آدم کی میراث بٹ گئی، کچھ قاتلوں کے حصے میں چلے گئے، کچھ شہیدوں کے حصے میں چلے گئے۔ اب آج لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ حابیل کی نسل سے ہیں کہ قابیل کی نسل سے، یہ لڑکے اکثر سوال کرتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے۔ اللہ نے حضرت آدم کو اور اولادیں اس کے بعد دی تھیں، ہم لوگ جو ہیں وہ آدم کی اور اولادیں کی نسل سے ہیں، نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں۔ یہ تو اس کا صحیح کتاب میں جو لکھا ہے وہ جواب ہے۔ اس سوال کا کتاب میں لکھا ہوا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے، بلکہ حضرت آدم کے اور بیٹے ہوئے بعد میں، ہم لوگ ان کی نسل سے ہیں۔ لیکن اگر یہی ضد ہے کہ نہیں صاحب حابیل کی نسل سے ہے کہ قابیل کی نسل سے، تو بھیا اس کا بہت سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو شہیدوں کا ساتھ دے وہ حابیل کی نسل سے ہے، جو قاتلوں کا ساتھ دے وہ قابیل کی نسل۔ صلوات بھیج دیں محمد خلیل خدا، اللہ کے بڑے پیارے بندے، لیکن انہی کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈھکیل دیا۔ تاریخ شاہد ہے۔ تاریخ کیا قرآن پاک میں لکھا ہے، تاریخ کی کیا بات ہے؟ سورہ یوسف پڑھیے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ آئے تو فرعون نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا یہودیوں نے پہنچایا۔ جناب عیسیٰ آئے، یہودیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اندر والوں نے نقصان پہنچا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کے اندر چپقلش پیدا کرنے والے زیادہ تر اندر کے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک ہسٹری دماغ میں رکھیے گا کہ اندر کے لوگ ہوتے ہیں جو دین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ دوسری بات عزیزان گرامی یہ ہے
یہ دیکھیے آج کی میری تقریر بڑی امپارٹنٹ ہے، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑھ رہا ہوں، اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں یہ بعد میں ایکسپلین ہوں گے۔ آخری بات، اور اس کے بعد مصائب پڑھوں گا، پھر سلسلہ بیان کل آگے بڑھے گا، اور وہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں لینگویج کا بیریئر ہے۔ ایک بات عربی میں کہی گئی، وہ آدمی عربی نہیں جانتا۔ ایک بات سنسکرت میں کہی گئی، یہ آدمی سنسکرت نہیں جانتا۔ ایک بات ہبرو میں کہی گئی، وہ آدمی ہبرو نہیں جانتا۔ آپس میں مذہب کے نام پر تعصب پیدا کر دیا گیا ہے، لوگوں کو مذہب کے کارڈ استعمال کر کے لڑایا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ عربی میں پڑھ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے یہ ہم کو ضرور گالیاں دے رہا ہوگا، یہ ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہوگا۔ وہ پڑھ رہا ہے سنسکرت میں تو یہ کہہ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہے جو کچھ ہے۔ وہ پڑھ رہا ہے ہبرو میں، ان کا ارے یہ کفر بک رہا ہوگا، بڑا موذی ہے یہ۔ اگر ٹرانسلیشن ہو جائے تو معلوم ہے سب اسی ایک کو پکار رہے ہیں، سب اسی ایک کو پکار رہے ہیں، کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو گالی نہیں دے رہا ہے، کوئی کسی کا اختلاف نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مذہب کے اختلاف کے اندر جب بھی ڈسکشن ہو ہمیشہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ لینگویج کا بیریئر بہت بڑا بیریئر ہے۔ بہت سے بچے جمع کیجئے، چھوٹے چھوٹے 5-5 برس کے، 6-6 برس کے، کسی اسکول سے لے آئیے، اتنے کہ بھر جائے لان، اور اس کے بعد کاغذ لے کے بیٹھیے، ایک ایک بچے کو بلائیے، تم اپنے ابا کو کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہم ڈیڈی کہتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ پاپا کہتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ ابو کہتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ ابا کہتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ باپ کہتے ہیں۔ آپ کو 5, 6, 7, 8 لفظیں مل جائیں گی، 5, 6, 7, 8 لفظیں مل جائیں گی بچے جو اپنے باپ کو کہتے ہیں، لیکن مطلب کیا ہے ان سب کا؟ یہ اپنے باپ ہی کا نام تو بتا رہے ہیں نا، لیکن نام سب الگ الگ بتا رہے ہیں۔ کوئی ببا کہہ رہا ہے، کوئی پاپا کہہ رہا ہے، کوئی ڈیڈی کہہ رہا ہے، کوئی ابو کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ نام تو الگ الگ ہیں، مطلب سب بچوں کا ایک ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا مقصود اس کا باپ ہے۔ ویسے ہی قوموں کا جمع کیجئے، کوئی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی گاڈ کہہ رہا ہے، کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، مطلب سب کا ایک ہے، لفظیں الگ الگ ہیں مگر پکار سب ایک ہی کو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسلام کو سمجھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام وہ فراغ دل مذہب ہے کہ جو ہر ایک کے لیے پہلے پوری تحقیق کرتا ہے، اس کے بعد زبان کھولتا ہے۔ اور بنیادی جو تھیم ہے مذہب کا وہ یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنی عقل کی حفاظت کرو، اپنی نسل کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو۔ مذہب کو آپ کنزرویٹو ہو کے نہ دیکھیے، مذہب کو اور دین کو آپ براڈ مائنڈڈ ہو کے دیکھیے۔ اپنے دین کی حفاظت کرو، اس لیے شرک حرام ہے۔ اپنی عقل کی حفاظت کرو، اس لیے شراب حرام ہے۔ اپنی نسل کی حفاظت کرو، اس لیے زنا حرام ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کرو، اس لیے قتل و خودکشی حرام ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرو، اس لیے چوری حرام ہے اور ڈاکہ زنی حرام ہے۔ یہ وہ بنیادی مسئلے ہیں جو اسلام نے سمجھائے ہیں ساری دنیا کو، اور ساری دنیا کے مذہبوں میں کامن ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ٹکڑوں سے ٹکڑوں کو لڑانا اور بانٹنا، وہاں کے اوپر تعصب، غصہ، گرمی اور برہمی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ مولا علی جیسا شہسوار بھی جب میدان جنگ میں جاتا تھا تو کوئی ان سے نظر نہیں ملا سکتا تھا،
لیکن جب کوئی سائل ان سے سوال کرتا تھا تو علی سے زیادہ ہنس کے جواب دینے والا نہیں ہوتا تھا۔ علی نے تلوار ہمیشہ میدان میں نکالی ہے، سائل کے سامنے تلوار نہیں نکالی۔ وہ آن کے کہتا ہے میں تو کچھ نہیں مانتا، نہ خدا کو مانتا ہوں، نہ رسول کو مانتا ہوں، نہ دین کو مانتا ہوں، میں ایتھیسٹ ہوں، دہریہ ہوں، میرا خیال ہے کہ انسان گھاس پھوس کی طرح پیدا ہو کے مر جاتا ہے، مجھے آپ قرآن و حدیث کی باتیں نہ بتائیے۔ اس کے لہجے کی تندی، اس کے چہرے کی سرخی، اس کے مزاج کی برہمی شیر خدا کو ذوالفقار نکالنے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر علی نے ایسا نہیں کیا، بڑے پیار سے اس کو جواب دیا، کہا بھائی برا کیوں مان رہا ہے، لڑ کیوں رہا ہے؟ ارے بھائی اگر تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو ہمارا گیا کیا؟ کچھ نہیں ہے تو نہ صحیح، دنیا میں تو نے بھی انجوائے کیا، ہم نے بھی انجوائے کیا، تو نے بھی کھانا کھایا، ہم نے بھی کھایا، تو نے بھی لطف اٹھایا، ہم نے بھی اٹھایا، تیرے بھی بال بچے ہوئے، ہمارے بال بچے ہوئے، دنیا میں جو کچھ تو نے انجوائے کیا ہم نے انجوائے کیا، آخرت میں ہم بھی ختم ہو گئے، تم بھی ختم ہو گئے، ہمارا گیا کیا؟ ہمارا لاس کیا ہوا یہ بتاؤ، تو ہم کاہے کو پریشان ہوں؟ لیکن اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہے تو تم بتاؤ کہ تم کدھر جاؤ گے، تم کدھر جاؤ گے؟ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہا یا علی کلمہ پڑھوا دو۔ دیکھا آپ نے، تو کافر کبھی کبھی یوں بھی قتل ہو جاتے ہیں علی کی زبان سے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، زندگی رہی تو کل آپ کو دین کا یونیورسل ایسپیکٹ سناؤں گا۔ آج تو صرف اتنا کہ اسی دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے تھے، اس لیے کہ دین قربانی چاہتا تھا، دین خون چاہتا تھا، دین کو ضرورت تھی کچھ کٹے سروں کی، دین کو ضرورت تھی کچھ قربانیوں کی، تاکہ صبح قیامت تک کے واسطے یہ مشن زندہ ہو جائے۔ کوئی مشن بغیر سیکریفائس کے آگے نہیں بڑھتا، اسلام بغیر سیکریفائس کے کیسے آگے بڑھتا؟ ملوکیت نے للکارا تھا، جہالت نے لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے تھے، کٹملائیت نے بہکا دیا تھا، نبی کے نواسے نے آگے بڑھ کے اپنے خون سے ایسا چراغ جلا دیا جس کی روشنی آج تک پھیل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی، آج سے محرم شروع ہو گیا، ہمارے نئے سال کا آغاز خوشی اور مسرت سے نہیں ہوتا، ہم نئے سال میں حسین ابن علی کی سرکار میں کچھ آنسو پیش کرتے ہیں کہ نبی کے نواسے اگر یہ آنسو قبول ہو جائیں تو زہ نصیب ہے۔ حسین کا قافلہ کربلا کے قریب پہنچ رہا ہے، حر کے لشکر کو سیراب کر چکے، ساقی کوثر کا کردار دہرا چکے، اب کل سویرے حسین کا قافلہ کربلا پہنچ جائے گا، مدینہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گا، کربلا ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے گا۔ خدا ہمیں بھی کربلا پہنچائے اور وہاں جا کے ہم قبر حسین کو بوسہ دیں، جہاں وہ امام عالی مقام سو رہا ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حسین اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے، اپنے دوستوں کو لیے ہوئے، اپنے عزیزوں کو لیے ہوئے کربلا پہنچ گئے، اور جب کربلا پہنچے تو پہلے نام کی تحقیق کی، جب کسی نے کہا یہ کربلا ہے تو اتر پڑے، کہا یہیں ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں ہماری حتک حرمت کی جائے گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ زمین کس کی ہے، اس کے مالکوں کو بلاؤ، اس کے مالکوں کو بلایا اور ان سے کربلا کی زمین خریدی۔ یہ کربلا کی زمین حسین کی ملکیت ہے، یہ واضح رہے، یہ امام حسین کی پراپرٹی ہے۔
ان زمینداروں سے جن کی زمین تھی، جو مانگے دام انہوں نے مانگے، جو دام انہوں نے اپنی زبان سے کہے وہ ایکسیپٹ کر کے وہ پوری زمین، کافی بڑا حصہ، کئی اسکوائر مائل کا حصہ جو ہے وہ پورا خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد جب خرید چکے تو اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ اچھا اب یہ ہم تمہیں واپس کرتے ہیں، ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، ہم یہاں خالی چند دن رہیں گے، اس کے بعد ہماری تربتیں بنیں گی، یہاں ہماری قبریں بنائی جائیں گی، یہاں بس تمہارے ذمے اتنا کام ہے کہ جب کوئی ہماری قبر کو تلاش کرتا ہوا آئے تو اس کو ہمارا نشان قبر بتا دینا۔ ہاں عزیزان گرامی، زمین رہنے کے لیے نہیں خریدی حسین نے، زمین قبریں بنانے کے لیے خریدی تاکہ غیر کی زمین پر قبر نہ بنے۔ مگر ہاں 10ویں محرم کو قبریں نہیں بنی، قبریں 12ویں محرم کو بنی۔ جب چوتھے امام باعجاز اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے آئے تو روایت بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑی قبر تیار کی جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں، اس کے اندر بنی ہاشم کے جوان بھی ہیں، اس کے اندر جون غلام حبشی بھی ہیں، اس کے اندر حسین کے یاور و ناصر بھی ہیں، گنج شہیدہ بنایا۔ اور اس کے بعد ایک جگہ سے مٹی ہٹائی، قبر حسین تیار تھی، فرشتے بنا چکے تھے، اپنے بابا کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو لائے، 2 ہاتھ رسول کے ہاتھ سے مشابہ نکلے، کہا لاؤ میرے بچے کی میت کو لاؤ۔ اور جب حسین کو دفن کر چکے تو حسین کے پائتی، حسین کے اس 18 برس والے کو دفن کیا جس کے منہ پر منہ رکھ کے کہہ رہے تھے یا بنیا ہل الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک۔ اور عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے جب سب شہید دفن کر چکے تو بنی اسد سے کہا بنی اسد دریا پر جاؤ، ایک میت وہاں ہوگی۔ بنی اسد دریا پر گئے اور آن کے کہتے ہیں مولا میت تو ہے مگر بہت ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ کہا نہیں میں خود چلوں گا۔ روایت میں تو یہ ہے کہ جب پہنچے تو کہا السلام علیکم یا اماں، اے چچا میرا سلام لیجئے، میرا دل کہتا ہے کہو چچا آپ سو رہے ہیں، آپ کی بھتیجی تماچے کھا رہی ہے، آپ کی بہنیں بازاروں میں۔ بھائی ایک جملہ سن لیجئے، مجلس تمام ہے۔ جب قبر بن کے تیار ہو گئی تو بنی اسد نے چاہا کہ میت کو دفن کریں، کہا نہیں بنی اسد تم ہاتھ نہ لگانا، اپنے چچا کی میت میں خود دفن کروں گا۔ اے لیجیے عباس کی میت امام وقت لیے ہوئے، میں کہوں گا مولا ایسا کیوں؟ کہا سیدہ نے بیٹا کہا ہے، یہ فاطمہ کا چھوٹا بیٹا دفن ہو رہا ہے۔